یہ آنکھیں میرے اللہ نے دی، وَلِسَانًا یہ زبان میرے اللہ نے دی، وَشَفَتَيْن یہ ہونٹ میرے اللہ نے دیے، نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ یہ جوڑ میرے اللہ نے دیے، جوڑ پر رسیاں میرے اللہ نے باندھی جو ان کو اللہ نے مضبوط کر کے ہمیں دیا، فَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ اس میں روح میرے اللہ نے ڈالی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ پھر میرے اللہ نے مجھے دل دیا، مجھے آنکھیں دی، مجھے کان دیے، یہ ماں کے پیٹ میں سب کچھ کیا۔ اس کے ساتھ حدیث کو جوڑو، هل يقدر على ذلك احد غیری کوئی اور ہے جو ان اندھیروں میں یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ جعلت لك قرارا في بطن امك تجھے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ تیرے اللہ نے دیا، حولت وجهك الى ظهرها تیرے منہ کو، تیرے رہنے کو اور ماں کے اندر کے نظام کو الگ الگ کر دیا، تیری ماں کے پیٹ میں پخانہ بھی بنتا ہے، پیشاب بھی بنتا ہے، اس کو الگ کر دیا، تجھے الگ کر دیا تاکہ اس کی بدبو سے تو پریشان نہ ہو، اس کی گندگی سے تیری زندگی برباد نہ ہو، تیرے نظام کو الگ کر دیا، اس کو الگ کر دیا۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحْدٌ غَيْرِي کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ تین اندھیروں میں کر کے دکھا دے؟ اور يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ کہ جب میں بن رہا تھا تو صرف میں نہیں بن رہا تھا، میرے ساتھ کروڑوں بچے ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے، اور انسانوں کی مادہ کے ساتھ کروڑوں 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 گائے، بھینسیں، بکریاں، بھیڑ اور مچھر، مکھی، ہرن، لیتے جاؤ نام لیتے جاؤ نام لیتے جاؤ، ہر ایک کہیں انڈا بن رہا ہے، کہیں بچہ بن رہا ہے، کہیں انڈا بن رہا ہے، کہیں بچہ بن رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی 3000 انڈے دے دیتی ہے، شہد کی مکھی 30,000 انڈے دے دیتی ہے۔ ہر انڈے سے کیا بننا ہے، کب بننا ہے، کس وقت نکلنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب اڑنا ہے، کب مرنا ہے، کب جینا ہے، کہاں دفن ہونا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں رہنا ہے، لاہور سے آ کے یہاں رہنا ہے، کراچی سے آ کے یہاں رہنا ہے، دلی سے آ کے یہاں رہنا ہے، برما سے آ کے یہاں رہنا ہے، بنگلہ دیش سے آ کے یہاں رہنا ہے۔ یہ کون پیچھے نظام چلا رہا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق یہ صرف اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کہ میرا بندہ تو سمجھتا ہے پیچھے تیرے ہے کوئی نہیں؟ میں نے ماں کے پیٹ میں تجھے بنایا، فلما ان تمت مدت اشہرک اور جب تیرا ماں کے پیٹ میں رہنے کا زمانہ پورا ہو گیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ ایک فرشتہ آیا، وہ پروں پر تجھے باہر لے کر آیا، ماں کے پیٹ سے تو فرشتے کے پروں پہ پھسلتا ہوا باہر آیا، نہ ماں کو پتا، نہ ڈاکٹر کو پتا، نہ تجھے پتا ہے، نہ دیکھنے والوں کو پتا ہے، نہ کسی کیمرے میں آتا ہے، نہ کسی ایکس رے میں آتا ہے، لیکن اوپر والے کی خبر ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی تیرے منہ میں دانت نہیں کاٹ سکے، ہاتھ نہیں پکڑ سکے، پاؤں نہیں چل سکے، زبان نہیں بول سکے، آنکھ نہیں پہچان سکے، کان نہیں سن سکے۔ جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے کیا کیا؟ جعلت لك عرقين رقيقين ينبعان لك لبنا خالصا من ثدي امك دافئا في الشتاء وباردا في الصيف ماں کی گود میں چھاتیوں کو چشمے بنا دیا اور دودھ ابلنے لگا۔ پہلے نہیں بنا، جب تو 2 سال کو ہو گیا تو پھر وہ خشک ہو گیا، بعد میں نہیں بنا۔ یہ بیچ میں کون ہے جو دودھ کو پیدا کرتا ہے؟ پھر تجھے چوسنے کا طریقہ سکھایا۔ اب دیکھو نا، اب بچہ منہ میں لے ہی نہیں، نہ فیڈر لے نہ چھاتی لے، تو ہم کیا کریں گے؟ جو ہی اس کے منہ میں چھاتی جاتی ہے، فیڈر جب اس سے چوسنا شروع کر دیتا ہے، یہ علم اسے کس نے دیا ہے؟ جب اسے بھوک لگتی ہے وہ رونا شروع کرتا ہے، یہ علم اسے کس نے دیا ہے؟ وہ روئے ہی نہیں، وہ تو بھوکا ہی مر جائے۔ وہ اپنا اعلان کرتا ہے مجھے کچھ کھلاؤ، تو میرا رب کہتا ہے میں نے ماں کی گود میں تیرے لیے چشمے جاری کیے، فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ پھر تیرے لیے تیری ماں کو بھی بے قرار کر دیا، تیرے باپ کو بھی بے قرار کر دیا۔ لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَشْبَعَ وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَرْقُدَ تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو پیے نہیں وہ پی نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے۔ یہ کون کرتا ہے؟ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے۔ یہ فرق کہاں سے آیا ہے؟ کسی کا بچہ روئے تو کیا مصیبت ہے، آرام ہی نہیں کرنے دیتے، سونے ہی نہیں دیتے، اور اپنا بچہ روئے ہائے میرے بچے، ہائے میرا بچہ، ماں تڑپ کے اٹھی، باپ تڑپ کے اٹھا۔ یہ فرق کہاں سے پیدا ہو رہا؟ کون پیدا کر رہا ہے؟ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرا باپ
میرا پیسہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی خرچ کر دیتا ہے. اور قانون کی بات یہ ہے کہ اگر میری کمائی ذاتی ہو، باپ سے نہ ملا ہو کچھ، میں نے خود کمایا ہو، تو میرے باپ کو بھی اللہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے پوچھ کے استعمال کر. قانون یہ ہے. اس نے آ کر شکایت کر دی کہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں، میرا مال خرچ کر دیتا ہے. تو آپ نے کہا اچھا بلاؤ اسے. انہیں پتہ چلا کہ بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو ان کو بڑا دکھ لگا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی. تو انہوں نے کچھ اشعار کہے دکھ میں، درد میں. عرب کی فطرت میں شاعری تھی، ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا دودھ چھوڑتے ہی شعر کہتا تھا. جب وہ مجلس میں آئے تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کے ساتھی ہیں نا، اپنے بچے کے گلے میں کچھ شعر کہے ہیں، زبان سے نہیں کہے، دل ہی دل میں کہے ہیں. تو آپ اس سے کہیے کہ پہلے وہ شعر سناؤ پھر تیرا کیس سنیں گے. تو آپ نے کہا کہ وہ کون سے شعر ہیں جو تیری زبان پہ تو آئے نہیں، صرف تیرے دماغ میں گھومیں. اللہ کہہ رہا وہ سناؤ، باقی بات بعد میں ہوگی. تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ بھی سچے اور آپ کا رب بھی سچا. یا رسول اللہ، آپ کے رب کی قسم، کچھ دکھ بھری فریاد تھی جو زبان پہ نہیں آئی، بس دل کی دنیا میں ہی آئی اور وہیں دفن ہو گئی. آپ کے رب نے اسے بھی سن لیا. کہاں اسے بھی سن لیا. کیا کہا تھا کہ میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وَإِذَا ذَاكَتْكَ بِالسَّقْمِ لَمْ أَبِتْ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَتْرُوكُ دُونَكَ بِالَّذِي تُرِقْتَ بِهِ دُونِي فَعَيْنِي تَحْمَلُ تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أُؤَمِّلُ جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَفَظَاظَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار لم تكن علي بمال دون مالك تبخل. میرے نبی کے آنسو ٹپ 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 داڑھی تر ہو گئی. میرے بیٹے آج تو میری شکایت لے کر گیا ہے، جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا. ہم تو تیرے لیے جیتے تھے، ٹورانٹو کے دھکے کھائے تیرے لیے، سردی کے تھپیڑے اور گرمی کی شدتوں کو برداشت کیا تجھے سکھ پہنچانے کے، اپنے دیس کو چھوڑا تمہارے اچھے مستقبل کے لیے. اپنے لیے تو جینا ہی چھوڑ دیا تھا، سب تیرے لیے تھا. کمایا تیرے لیے، بچایا تیرے لیے، بنایا تیرے لیے، گھر لیے تیرے لیے، بیلنس بنائے تیرے لیے. اپنے تو خواہشات کو سینے میں دفن کرنا شروع کر دیا. تیری ایک مسکراہٹ کے لیے سارا دن کام کیا، ڈبل ڈیوٹیاں دی. تجھے اچھا گھر دینے کے لیے تیری ماں بھی جاب پہ لگی، تیرا باپ بھی جاب پہ لگا، اور ہماری جوانی کا رس نچڑ نچڑ کے تیری ہڈیوں میں اترا. تو بیمار ہوتا ہم تجھ سے زیادہ بیمار ہوتے، تو روتا ہم تجھ سے زیادہ روتے، تو تڑپتا ہم تجھ سے زیادہ تڑپتے. تیری بیماری ہمیں پریشان کر دیتی، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے. موت تو وقت پر آتی ہے، لیکن تیری بیماری ہمیں تڑپاتی بھی تھی، رلاتی بھی تھی، اٹھاتی بھی تھی، جگاتی بھی تھی. اور پھر ہماری جوانیاں ہم گھلتی گئیں، تیری ہڈیوں میں ہمارا رس اترتا گیا. تو بڑھتا گیا، ہم گھٹتے گئے. تو چڑھتا گیا، ہم گرتے گئے. تجھ میں طاقت آئی، ہم میں کمزوری آئی. تیری کمر سیدھی ہوئی، تیرے باپ کی کمر جھک گئی. تو سرسبز درخت بنا اور تیرا باپ ٹہنیاں ڈالیاں بھی تو خشک کروا بیٹھا. پھر مجھے خیال آیا کہ جیسے میں تیری انگلی پکڑ کے چلتا تھا، میں تجھے کندھے پہ بٹھا کے چلتا تھا، میں تجھے گود میں کھیلتا. تیری ماں تجھے کبھی دودھ پلاتی، کبھی لوریاں دیتی، کبھی تیرے رونے پہ بیٹھ کے آنسو بہاتی. تو پھر ہمیں خیال آیا کہ اب تو جوان ہے، ہم بوڑھے ہیں، اب تو ہماری انگلی پکڑ کے چلے گا. جہاں ہم تمہیں بٹھا بٹھا کے کھلاتے تھے، نہلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے، تو ہمیں بھی بازار لے کر جائے گا. اور ہمیں ابا کیا لینا ہے، ابا کیا لینا ہے. لیکن جب مجھے تیرے آسنے کی ضرورت پڑی کہ میری کمر جھک گئی، تیری کمر مضبوط ہو گئی، تو مجھے خیال آیا کہ اب یہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد لے جائے گا، مجھے بازار لے جائے گا، مجھے ٹوائلٹ لے جائے گا، میرا حال پوچھے گا ابا کیا چاہیے، اماں کیا چاہیے. ایک دم تیری نظریں بدل گئیں.
تو تم نے کہنا شروع کیا کون ہو تم لوگ، کون ہو تم لوگ، کہاں سے آئے ہو، میری زندگی میں کون ہو دخل دینے والے تم لوگ؟ تو بیٹا میں سوچنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں، میں ویسے ہی خواب دیکھ رہا تھا کہ میں تیرا باپ ہوں، لگتا مجھے خواب آیا تھا کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، ہم تو تیرے نوکر نوکرانیاں ہیں، تو ہمارا سردار ہے۔ اچھا اگر تو ہمارا سردار ہی تھا تو نوکر سے بھی تو اچھے سلوک کر لیا جاتا، اگر تو نے مجھے باپ نہ سمجھا، ماں کو ماں نہ سمجھا، تو تم پڑوسی کا خیال کر لیتے کہ لوگ پڑوسی کا بھی حال پوچھ لیتے، ہمیں پڑوسی ہی بنا دیتے۔ کیا دکھ بھرے الفاظ ہیں، میں جتنا مرضی زور لگا لوں میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے درد کا اندازہ لگائیں کہ میرے نبی کے روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ نے اس بچے کو گریبان سے پکڑ کر یوں جھٹ کر دفع ہو جا، انت و مالک ابھی دور ہو جا میری نظروں سے دور، اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ الا وهو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا خالق اللہ۔ جعلت لك حنانا فی صدر ابویک، یہ آسمان کا نظام ہے کہ تیرے باپ کے دل میں تیری محبت ڈالتا ہوں، تیری ماں کے دل میں تیری تڑپ ڈالتا ہوں، وہ تڑپ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں تیرے پیچھے۔ کتنی مائیں کہتی ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، اس کو زندگی دے دے، مجھے اٹھا دے۔ کتنے باپ ہیں دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، اس کو زندہ رکھ، مجھے اٹھا لے۔ کوئی بچہ کہتا ہے مجھے اٹھا لے میرے باپ کو زندگی دے دے، مجھے اٹھا لے میری ماں کو زندگی دے دے۔ یہ آسمان کا نظام ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تیری محبت تیری ماں تیرے باپ کے دل میں ڈالتا ہوں۔ وہ کھا نہیں سکتے جب تک تو نہ کھائے، وہ پی نہیں سکتے جب تک تو نہ پیے، وہ سو نہیں سکتے جب تک تو نہ سوئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے۔ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور یہ کر سکتا ہے، کسی اور میں یہ طاقت ہے؟ پھر اب اللہ کا گلہ آ رہا ہے۔ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ وَكَبِرْتَ وَاشْتَدَّ عَضُدُكَ، پھر جب تو جوان ہو گیا، مضبوط ہو گیا، بھاگنے دوڑنے لگا، جوانی بھر گئی، تب میری طرف سے میرا پیغام آیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے یہاں تک پہنچایا، اب تو تھوڑی سی میری مان لے، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا، ہمیشہ تیرے لیے رحمتوں کے جنتوں کے دروازے کھولوں گا۔ لیکن تو نے کیا کیا؟ بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، یا میری طرف سے مطالبہ ہے میری مان کے چل تو تم مجھے ہی سیدھا ہو گیا۔ کون ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ دکھاؤ اللہ کہاں ہے؟ یہ تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھ سے ٹکرانے لگا۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض وياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ويأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها فكان عاقبة أمرها خسرا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ یہ سارا قرآن پکار رہا ہے اعلان کر رہا ہے کہ اس کائنات کا شہنشاہ خالق اور مالک جب تم اس سے ٹکراتے ہو کبھی زمین کو ہلاتا ہے، کبھی ہواؤں کی لگام چھوڑ دیتا ہے، کبھی پانیوں کو باغی کر دیتا ہے، کبھی آسمان کی گردش کو تمہارے خلاف کر دیتا ہے، کبھی زمین آسمان کے تیور بدل دیتا ہے، کبھی پانیوں کی لگامیں کھلی کر دیتا ہے، کبھی ہواؤں کو منہ زور کر دیتا ہے، کبھی زمین کو زلزلے میں ہلا دیتا ہے، کبھی پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ میں اور آپ کیا حیثیت ہے؟ ایک زمین کا جھٹکا ہماری نسلیں مٹا دے، تہ خاک پہنچا دے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے
جب تو جوان ہوا، طاقتور ہوا، تو میرے سامنے جھکنے کی وجہ یوں باقی بن گیا، للکارنے لگا. اور زمین تیرے رب کے تابع ہے. یہ ساری آیات کا خلاصہ یہ جو میں نے پڑھی ہیں کہ چاہے تو زمین میں دھنسا دے، چاہے تو ہواؤں میں اڑا دے، اور چاہے تو آگ میں جلا دے، چاہے تو پتھروں میں دھنسا دے، چاہے تو فرشتوں کی چیخ سے کلیجوں کو پھاڑ دے، چاہے آسمانی عذاب سے تمہیں بھوسے کی طرح بنا دے، تمہیں ریت کا ڈھیر بنا دے، جو چاہے کر دے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواسع الشهيد الحق البخيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. یہ ہے میرا آپ کا اللہ. پہلا پیغام ہے اللہ کو پہچانو، پہلا پیغام ہے اللہ کو پہچانو. پہلا مطالبہ ہے مالک کو پہچانو. لا الہ الا اللہ. لا کی تلوار کے نیچے سب کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. جو کچھ ہے اللہ ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، پھر اللہ ہوا. یہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رزاق اور خلاق ایک ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. کون ہے؟ کل کائنات جس کی تسبیح پڑھ. ٹورانٹو والے نہ پڑھو، اسے کوئی پرواہ نہیں. کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے. وہو العزیز الحکیم، عزت و حکمتوں والا. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر قدیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے. ہمارا بچہ ہو، بچی ہو، مرد ہو، عورت ہو، مدینے میں رہے، ٹورانٹو میں رہے، ہم سب کی ایک مشترک بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. ایک بات میں روز کہہ رہا ہوں، بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے جو بر صغیر کے مسلمان ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور ایران، یہ اللہ کو اللہ نہیں کہتے، اللہ کو خدا کہتے. اللہ کا نام چھوڑ کر ایک انسانی بنائے ہوئے نام کو زبان پہ چڑھا دے، خدا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، علماء استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں. اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہے، اسے خدا کہتے ہیں. دو لفظ ہیں، خود اور، اس کو جوڑ کر بنا دیا خدا. تو ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. میرے رب کا نام ہے اللہ. کہو لفظ اللہ میں ایک صفت ہے، یہ ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، اندر سے ادا ہوتا. کہو ذرا اللہ. ہونٹ تو نہیں ہلے نا، یہ یہاں سے ادا ہوتا ہے. اس کے بولنے میں بھی پیغام ہے کہ اللہ دل میں اتارنے کی چیز ہے، زبان کی چیز نہیں، اندر کی چیز ہے. اس کے لیے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، حلق اندر سے آواز آتی ہے اللہ. پھر لفظ اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، خدا میں نقطہ ہے. نقطے والا لفظ کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا لفظ طاقتور ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے نام کو ان حرفوں سے بنایا جس میں ڈاٹ کوئی نہیں، نقطہ کوئی نہیں. اپنے حبیب کا نام محمد، کوئی نقطہ نہیں. احمد، کوئی نقطہ نہیں. اللہ میں 4 حرف، محمد میں 4 حرف، احمد میں 4 حرف. اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4 12. جب اللہ نے کلمہ بنایا توحید و رسالت و لا الہ الا اللہ، 12 حرف ہیں. محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں. بیلنس.
پھر لفظ محمد، میم ہٹا دو پیچھے نکلتا ہے کیا؟ حمد. الف ہٹا دو پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد. اور قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. اس کا الف لام ہٹا دو تو پیچھے کیا نکلتا ہے؟ حمد. اپنے محبوب کے نام کو قرآن سے کیسے جوڑا ہے؟ الف لام ہٹاؤ تو حمد، محمد کا میم ہٹاؤ تو حمد، احمد کا الف ہٹاؤ تو حمد. یہ میرے رب کا خوبصورت انتخاب ہے اپنے حبیب کے لیے. تو دوسری بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ جب اس ساری کائنات کا مالک اللہ ہے تو مجھے اس کی مان کے چلنا ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے. تو کس طرح کروں، کیا کروں؟ تو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، یہ میرا حبیب ہے، اس کے پیچھے چل. تو ایک تو میں یہ کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. لفظ خدا میں وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، الله هو الله الذي لا إله إلا هو، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إني أنا الله العزيز الحكيم، قل هو الله أحد الله الصمد. علماء سے بھی کہتا ہوں، بیٹھے ہوں گے اور آپ سے بھی کہتا ہوں خدا نہ کہو، اللہ. جب انگلش میں بھی بولو تو گاڈ کی بجائے اللہ کہو، چونکہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ اوتار ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزداں ہے. اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، کوئی ترجمہ نہیں. آپ سے بھی مستورات سے بچوں سے بھی کہتا ہوں اللہ کی عادت لفظ اللہ کہو، اللہ پھر کہو، اللہ پھر کہو، اللہ. آسمان تک نور پھیل گیا اللہ کے فضل سے. صرف آپ سے ہمارا، یعنی مجھے یہ گلہ ہے، اہل علم سے بھی گلہ ہے کہ بھئی جب میرے رب کا نام موجود ہے اللہ، کیوں خدا کہتے ہو؟ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. مولانا طارق جمیل ہے، کبھی کسی نے کہا مولانا رات کو آنے والے، طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا. کبھی کسی نے کہا جی مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ بھئی میں تو دن میں ہوں، رات کو تو آیا نہیں ہوں. یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ نام کی ٹرانسلیشن شروع کر دو، مولانا خوبصورت صاحب جمیل، مولانا خوبصورت صاحب، مولانا رات کو آنے والے. اور ایک طارق کا مطلب ہوتا ہے دستک دینے والا. جی مولانا دستک دینے والے آپ کب آئے؟ ٹورانٹو میں کب دستک دی آپ نے آ کے؟ یہ کتنی عجب بات ہے. نہ علماء میری بات لے رہے ہیں اور نہ عوام لے رہے ہیں، الٹا مجھے خط لکھتے ہیں. میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ کو اللہ کہو، اس میں کیا عیب ہے؟ کیوں کہتے ہو خدا؟ بھائی اللہ کو اللہ کہا کرو. اللہ سبحان اللہ، کیا نور ہے اس میں. اللہ، زمین و آسمان کانپ اٹھتے ہیں. کتنا طاقتور لفظ ہے. میرے نبی نے فرمایا جب تک اس دھرتی پر ایک انسان اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. ایک انسان، صرف اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں، صرف اللہ کہنے والا جب تک ایک انسان ہوگا زمین آسمان رکے رہیں گے. تو ہر مسلمان مرد عورت کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ تو معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تیری مان کے چلنا ہے. کیسے مانوں؟ تو اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پیچھے چل، ان کے پیچھے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، اللہ سے ملا دیں گے. ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا جی. آپ کو کوئی کتنا ہی بدتمیزی سے بلاتا تھا، کبھی ناراض تھا، مسکرا کے ملتے تھے. ہاں حیام، ہاں ہاں اے محمد، بدتمیزی کا بول ہے. ایکم محمد، کون ہے محمد؟ تو آگے آپ کہتے کیسے بدتمیز ہو گیا؟ میں ہوں محمد. ایکم ابن عبد المطلب، تم میں کون ہے عبد المطلب کا بیٹا؟ انا ابن عبد المطلب، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا. کیا اخلاق میرے نبی لے کر آئے. وہ کہنے لگا تیری تین باتیں بڑی عجیب ہیں. آپ نے کہا کیا؟ تو تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے. ہم کیوں کریں ایسے؟ تو تم کہتے ہو روم، ایران سب فتح ہو جائیں گے. وہ کیسے ہو جائیں گے؟ تو تیرے ساتھیوں کو تو روٹی نہیں ملتی، تو اتنے بڑے ملک کیسے فتح کریں؟ اور تم کہتے ہو کہ مر کے مٹی ہو کے زندہ ہوں گے پھر کھڑے ہوں گے. بھلا ان میں سے کوئی ایک بات ہے سمجھ میں آنے والی؟ تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایران بھی فتح ہوگا اور روم بھی فتح ہوگا. باقی رہی مر کے اٹھنے کی بات، تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا. پھر تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کوئی بڑا ہی ڈاڑا تھا، کہنے لگا میں نہ مانوں، واپس چلا گیا.
جب مکہ فتح ہوا سارے عرب نے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگا پہلی غلط ہو گئی۔ جب ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا، کہنے لگا دوئی بھی ہوگی تری بھی ہوئی جانی ہے بھلیا لوگ کا کلمہ پڑھ لیں۔ وہ کہنے لگا پہلی بھی ہو گئی، دوسری بھی ہو گئی، تیسری بھی ہو ہی جائے گی، تو مسلمان ہو کے مدینے شفٹ ہو گیا۔ عمر کے زمانے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے، عمر رضی اللہ عنہ اس کو پروٹوکول دیتے، فل پروٹوکول۔ تو لوگ حیران ہوتے، ایک دیہاتی اس کو اتنا پروٹوکول عمر کیوں دیتے ہیں؟ تو ایک دن حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں اس کو یہ عزت کیوں دیتا ہوں؟ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس محفل میں میں بھی موجود تھا جس دن یہ آیا تھا اور اس نے سوال کیے تھے، تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ آخرت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوگی کہ نہیں، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا میں اس کو پروٹوکول دیتا ہوں، یہ گرانٹ کیا ہے، اس کی گارنٹی ہو چکی ہے، یہ پکا جنتی ہے، اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے۔ میرے بھائیو، ٹورانٹو میں رہو، مدینے میں رہو، لاہور میں رہو، دلی میں رہو، اپنے ہاتھ چھڑا کر اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نساء، اور آخری قسم ہے والعصر، اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم۔ انداز بڑا عجیب ہے۔ اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ جب تک میرے حبیب آپ کے نہیں مانیں گے میں قبول نہیں کروں گا، چاہے قریشی ہو چاہے ہاشمی ہو۔ ابو لہب ہاشمی نہیں تھا، ابو لہب قریشی نہیں تھا، ابو لہب عربی نہیں تھا، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور بلال کون سا ہاشمی ہے، بلال کون سا قریشی ہے، بلال کون سا عرب ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، میرے آگے آگے بلال چلے گا۔ وہاں رشتہ نہیں چلتا ہے، نسب نہیں چلتا ہے، عمل چلتا ہے۔ فلا وربک، اللہ کہہ رہا اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ میں اس آیت کا مزہ دے سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا اظہار محبت ہے۔ آپ ذرا دیکھو، مجھے آپ کے رب کی قسم، لگتا یوں ہے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، لگتا نہیں ایسے؟ مجھے تیرے رب کی قسم، تو بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، اور جو رب محمد ہے وہ کوئی اور ہے، حالانکہ ایک ہی ذات ہے۔ اظہار محبت میں جب بہت زیادہ مبالغہ کرنا ہو تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ ٹورانٹو کے مرد اور سن لیں، جب تک آپ کے قدموں میں سر نہیں رکھیں گے کوئی چیز قبول نہیں۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں، انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے، نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں، پل صراط پر کھڑے ہو کے گزروانہ میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں، جنت کا دروازے کا کھلنا میرے نبی کے طفیل، جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے طفیل۔ سورے میرے نبی نے فرمایا سنو، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی، میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا، تم نا امید ہوگے میں بشارت میں خوشخبریاں دوں گا، تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا، تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلے دوں گا، تم پریشان ہوگے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا، اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ دو جہان کی سرداری، فلا وربک، بتا دیں ان کو محمد ہی بن، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے،
میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں نقل لگتی نہیں لگتی، ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تم بھی وہاں سے آئے لوگ، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو صحیح، ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر لو۔ خالی نقل ہی، خالی نقل، صرف نقل۔ میں کہا چلو میرے حبیب کی نقل ہے، چل بھائی چل چل چل۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، تو ایک آدھے بچے کو لے کر آیا، کہ میرا بچہ بہت میرا دعا کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے۔ وہ رونے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، تو 3 لاکھ لگتے ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں؟ میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہم شکل، تو 10-12 سال پرانا۔ اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے، کون سے ہے، لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظر آنے لگا۔ تو میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اس کو وہیں فون ملایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا آپریشن کرو۔ ان کو بھیج دو۔ اس کو کوئٹے سے روانہ کیا، لاہور اس کا آپریشن کروایا، 1 پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا، اور اس کو واپس بھی روانہ کیا۔ اور وہ جھولیاں اٹھا اٹھا اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے، صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا۔ میری محبت جاگ گئی۔ جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا عکس دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگے گی، وہ نہیں کہے گا میرا حبیب کہ غلام بن کر آ رہا ہے، میرے حبیب کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اور اللہ تو ویسے ہی کریم ہے، اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں۔ ایک بدو ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، کہنے لگا مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، نجونا ورب الکعبہ، مزے ہو گئے۔ آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کہ ان الکریم اذا قدر عفا، مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ ہی معاف کر دے گا، جا جا تینوں پیچھے تر مارنے چل جا۔ اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان۔ میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ ہم تو 2 مہربانوں کے درمیان ہیں، پر میرے بھائیو کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے۔ حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے۔ تم شراب بھی بیچ اور کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ بھی اللہ پہ معاف کرے گا، تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے، سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے۔ اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا۔ ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے، ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دے گا، سارے ہی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا مزے کی بات، کیا مزے کی بات۔ اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ ماں باپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا کہ بارش کی دعا کریں۔ انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل جائے گا پھر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو۔ اس نے یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو کوئی غور بھی ہوئے میرے ورگا پندت تھا ہی کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفس، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں، لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ اب ذرا غور کریں، اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے نا اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 2 نمبری کے لیے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ،
تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا. کہنے لگا، اور بات بھی اس نے یہی کہ یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لی. ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل ہو، اس کے طفیل. یا اللہ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی؟ صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا. اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ تو اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کام بھی مک گیا. کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے، ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو. دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں. میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، آپ ان کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ یا رسول میرے لیے دعا تو کریں. تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها. یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ ساری معاف کر. تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی، خوش. آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں. یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کی، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح. قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے. چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو، انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا. جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اولین آخرین، مرد عورت، دروازے بند. جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان، تو ایک دم گیٹ کھلیں گے، اندر چلے جائیں گے. حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها. اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها. وہ کیا ہوگا جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے؟ دروازے بند، سورے بند، تالے لگے. ارے یہ کیا کر یہ کیا ہوا؟ اندر کیسے جائیں؟ 2 چشمے چل رہے ہوں گے بڑے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا غصہ، نفرت، حسد ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم. اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پخانہ بنے گا، نہ اندر میں حسد، نفرت، غصہ. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ کہ ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے آثار نہ بیماری کے آثار. ہر آدمی اپنی ایک قد میں 130 فٹ، جنت کے دروازے پر ام اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ. چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں. میں مذاقن کا کرتا ہوں 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی. جنت کی حور ہسبینڈ کو جیب میں ڈال کے ڈھونڈتی پھرے گی، سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا نہیں. تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا، ہمیں اس ہائٹ پہ لائے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پر. سارے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے. اور حسن یوسف علیہ السلام کا، قد آدم علیہ السلام کا، عمر عیسیٰ علیہ السلام کا، دل ایوب علیہ السلام کا، زبان کے مٹھاس داؤد علیہ السلام کی، اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے. پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، تھوک سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، بڑھاپے سے پاک، درد سے پاک، دوا سے پاک،
हॉस्पिटल नहीं पूरी जन्नत में, टॉयलेट नहीं पूरी जन्नत में, वॉशिंग मशीन कोई नहीं, किचन कोई नहीं, औरतों की मौज होगी, किचन ही कोई नहीं, पक्के पकाए, या तो तुम्हें भी पकाना पड़ता है। पूरी जन्नत में बैग कोई नहीं, एक छोटा सा बैग कोई नहीं, छोटा सा बैग कोई नहीं, पूरी जन्नत में। सुभान अल्लाह। और कपड़े कैसे पहने होंगे? 100 जोड़े पहने होंगे, हर मर्द औरत ने 100 जोड़े। और तुम सर्दियों में यहाँ जब बड़े बड़े कोट पहनते हो कितना चलना मुश्किल हो जाता है, तो 100 जोड़े का तसव्वुर करो तो लगेगा जब तो 3 मन दी बोरी आ गई। नहीं, जन्नत के जोड़े का वजन नहीं है, चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, उसको अल्लाह ने बेवजन पैदा, वजन खींच लेगा उनमें से। और जो जन्नत की, ये ईमान वाली औरतें जो बैठी हैं, ये जन्नत की लड़की से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होंगी। जन्नत की लड़की बनी है मुश्क अंबर ज़ाफ़रान काफूर से, हम बने आग पानी मिट्टी हवा से, वो बनी है मुश्क अंबर ज़ाफ़रान काफूर से। उसके चेहरे पर रब ने अपना नूर डाला है, अपना नूर डाला है। वो समंदर में थूक डाले, समंदर मीठे हो जाए, सूरज को उंगली दिखाए, सूरज नजर ना आए, दुपट्टा हवा में लहरा दे, जमीन से लेकर आसमान तक खुशबू फैल जाए, आसमान पर बैठकर उंगली नीचे कर दे, सारी कायनात में रोशनी फैल जाए। जो मुस्कुराती है तो दांतों से जो नूर निकलता है, सारी जन्नत में ऐसे रोशनियां 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 हो जाती हैं। पता चलता है कि जन्नत की लड़की मुस्कुराई है, उसके दांतों से निकले हुए नूर ने सारी जन्नत को रोशन किया है। ईमान वाली औरत इस औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हो। जब वो दुनिया में खूबसूरत है, हबशी है, बल्कि जो हबशी या जो काला रंग का मुसलमान मर्द है या औरत है, उसके लिए मेरे नबी की बशारत है। जो दुनिया में काला रंग लेके पैदा हुआ मर गया, उसके लिए बशारत है, जब वो जन्नत में जाएगा तो उसके चेहरे का नूर 1000 साल से दिखाई देगा। 1000 माइल नहीं, 1000 साल से उसके चेहरे का नूर चमकेगा। पता चलेगा वो काली औरत है जो टोरंटो में रहती है, वो काला मर्द है जो टोरंटो में रहता था। कि ताकत अंदर के नूर से बाहर आएगी, ये ताकत अंदर के नूर से बाहर आएगी। मेरे नबी जन्नत तक पहुंचाने का वसीला और जरिया, जन्नत में बिठाने का जरिया और वसीला। तो टोरंटो का मसाइल हल करने का वसीला नहीं बन सकता। टोरंटो के मसाइल हल करने का जरिया जो जन्नत का जरिया बन रहे हैं, जहन्नुम से बचाने का वसीला बन रहे हैं, अल्लाह की पकड़ से बचाने का वसीला बन रहे हैं। टोरंटो के छोटे छोटे मसले हल करने का वसीला कैसे नहीं बन सकते? जे तो कुंबे करामत दुनिया वल्लाखिरा। जब दोनों चश्मों से पानी पी लेंगे ना, फिर कहेंगे अब जन्नत में कैसे जाएं? तो कहेंगे चलो अब्बा जान से बात कर। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। उन्हें भूल ही जाएगा कि आज मोहम्मद मुस्तफ़ा के सिवा कोई नहीं ले जा सकता। हमारे नबी को ना अल्लाह ताला हाईलाइट करने के लिए वहाँ तो जाएंगे, अब्बा जान, दादा जान, अब नबियों के बाप, नबियों के दादा, सारी नस्ल आपकी, तो आप हमें जन्नत में ले जाएं। वो कहेंगे मैं तो तुम्हें कटाया है, मैं लेके में जाऊँ। अखरजकुम इल्ला खतियतुम, मैंने तो तुम्हें निकलवाया था, मैं अंदर कैसे ले जाऊँ? जाओ बाबा किसी और से बात करो। अब ये ऐसे चलेंगे, आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब, इसहाक, यूसुफ, सारे नबी, और सब इनकार 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 इनकार। सबसे आखिर में आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम राज से पर्दा उठाकर कहेंगे देखो तुम खामखा थक रहे हो, आज मोहम्मद मुस्तफ़ा के सिवा कोई दरवाज़ा नहीं खुलवा सकता, उधर जाओ। इसमें सिर्फ उम्मत नहीं होगी, बाकी भी होंगे। अब सब आएंगे हमारे नबी के पास, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, इस्तग़फ़िर लना अल-बाब, दरवाज़ा तो खुलवाएं हमारे लिए। तो आप कहेंगे अना लहू, मैं ही खुलवाऊंगा। तो आपने फरमाया मैं सजदे में सर रखूँ, मेरा अल्लाह मेरे ऊपर अपनी तस्वीर और तारीफ का इल्हाम करे, मैं अल्लाह की वो तारीफ करूँगा जो पहले कभी ना की होगी। तो फिर मेरा अल्लाह कहेगा या हबीबी या मोहम्मद, मेरे महबूब मेरे मोहम्मद, इरफा रासक सल तुअता इशफा तुशफ़ा, सर उठाइए, सवाल कीजिए, मांगिए, मिलेगा, शफात की कबूल है। तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत का दरवाज़ा। तो आप कहेंगे, अल्लाह कहेंगे आप बिस्मिल्लाह करें, आप इफ्तिताह करें कि अल्लाह मैं तो तैयार हूँ। तो एक सवारी आएगी जन्नत से उड़ती हुई, वो कल लैंड करेगी हेलीकॉप्टर की तरह। मेरा नबी उसके ऊपर ऐसे बैठेंगे, उसकी जो रस्सी है ना वो नीचे गिर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी। रस्सी गिरने का मतलब है कि इस सवारी की ड्राइविंग मेरे नबी खुद नहीं करेंगे, कोई आएगा, ड्राइवर आएगा जो रस्सी लेकर चलेगा। ये इतनी बड़ी इज्जत है
کہ اللہ کے نبی کی سواری کا ڈرائیور بنے کوئی، کوشوان بنے، لہذا سب نظریں اوپر اٹھائیں گے، ایسے ایسے سب دیکھ رہے ہیں، خیال گھوم رہے ہیں لوگوں کے، علی کو بلائیں گے، حسن کو بلائیں گے، حسین کو بلائیں گے، ابوبکر کو بلائیں گے، عمر کو بلائیں گے، عثمان کو بلائیں گے، آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے، بلال حبشی، حبشی، آل بھی پیچھے رہ گئی اور عرب بھی پیچھے رہ گئے، بلال، بلال آئیں گے، کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑے گا اور میرے آگے آگے چلے گا۔ آپ دروازے پر پہنچ کے دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ میں ہوں جنت کا جی ایم، آج کی زبان میں جی ایم، میں ہوں جنت کا جی ایم، جنرل مینیجر ہے، میرا نام ہے رضوان، مجھے اللہ نے کہا تھا جب میرے نبی نوک کریں تو تم نے کھولنا ہے، کسی فرشتے سے نہیں کھلوانا، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، آپ کے لیے اٹھ رہا ہوں، اور آ کے دروازہ کھولیں گے اور آپ اندر داخل ہوں گے، اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب مرد عورت پہلے داخل ہوں، غریب لوگ پہلے داخل ہوں، مالدار لوگ بھی جائیں گے نا، وہ پیچھے ہوں گے، اور غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا میرا ایک امت ہی ہے جو جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں، جہنم چھوٹی ہے جنت بڑی ہے، تو وہ ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر آئیں، وہ کہے گا نہیں آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، ہر دروازے کی تمنا ہوگی یہ نیک بندہ میرے اندر سے گزرے۔ تو سلمان فارسی ہوں ذرا اوپر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے ایسے اشارہ کیا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ۔ پھر آپ نے کہا عمر جنت میں ایک محل دیکھا اتنا خوبصورت کہ میں سمجھا میرا ہے، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں نے کہا میں قریشی ہوں میرا ہی ہے، میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا، کہا علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی، میں راضی۔ طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر، اس شان سے میرے نبی جنت میں داخل ہوں گے اور اپنی ساری امت کو لے کر داخل ہوں گے، اور ایمان والی عورتیں ان کو اللہ پہلے جنت کے گھروں تک پہنچا دے گا کہ جب مرد اپنی جنت میں پہنچیں تو ایمان والی عورتیں جنت کے حسن سے خوبصورت ہو کر اپنے خامدوں کا استقبال کریں۔ لہذا جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو یہ ان کو گلے لگے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا خالد فلا اموت، اب مجھے موت نہیں آئے گی، انا النعم فلا ابأس، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا، انا المقیم فلا ارحل، اب میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، انا الراضی فلا اسخط، اب تیری میری لڑائی کبھی نہیں ہوگی، اب لڑائی نہیں ہوگی، اب لڑائی ختم ہو گئی۔ دنیا تو لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے، یہاں مقدس سے مقدس۔ حضرت عمر کی بیوی ذرا اونچی آواز میں بولی تو کہنے لگی تو میرے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی بیویں بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتی ہیں تو آپ نبی تو نہیں ہیں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، سب خاموش ہو گئے۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ پریشان بیٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ ہم نے کہا